الرحمن الرحیم۔ کسان بھائیوں، آج آپ کو ہم ڈیجیٹل کسان چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس میں آپ کے لیے بڑی ایک بے موسمی سی جو کیڑا ہے اس کی بات کریں گے۔ کپاس آج ختم ہو گئی ہے۔ کپاس کی اہمیت جو ہے اس ملک میں ایک زراعت کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس ریڑھ کی ہڈی میں اگر کہیں تو کپاس بھی ایک اس معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لیکن کچھ سالوں سے یہ دیکھنے آ رہا ہے کہ زمیندار جو کاشت کرتے ہیں کپاس کو، ان کا کبھی بھی اتنا برا حال نہیں ہوا پچھلے 60-70 سال میں جتنا پچھلے کچھ سالوں سے ہو رہا ہے۔ اس کپاس کی تباہی میں بہت زیادہ چیزوں کا عمل دخل ہے، لیکن ان میں سے ایک گلابی سنڈی بھی ہے۔ اگر آپ آج کہیں کہ جی اس کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنا، جب یہ کھیت میں آ جاتی ہے، جب یہ کھیت میں کپاس کے اوپر آ جائے تو اس میں بہت کم اس کا کنٹرول ممکن ہوتا ہے۔ آج آپ لوگ کاٹن کی اس کے کپاس کے اسٹیج کو کاٹ رہے ہیں، چھٹیاں کھیتوں سے باہر آ رہے ہیں، زمین کو گندم کی تیاری کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ نے یہ اندازہ لگانا ہو کہ میں نے گلابی کی سنڈی کے نقصان کے ساتھ اپنی کپاس میں کیا کھویا، تو آپ صرف ایک چھوٹا سا کام کر لیں۔ کھیت میں چڑیاں کاٹتے وقت ان میں سے صرف رینڈملی کوئی 8-10 اٹھائیں اور ان کے اوپر جتنے بھی بن کھلے ٹینڈے ہیں ان کو ذرا کھول کے دیکھ لیں کہ کن کے اندر آپ لوگوں کو سنڈی مل رہی ہے۔ اب یہ سردی کی وجہ سے سنڈی، اس کو ہم کہتے ہیں سرمائی نیند سو جائے گی، لیکن یہ اپنے سونے سے پہلے زمیندار کی معیشت کو سلا گئی ہے۔ آپ نے اگر یہ دیکھنا ہو کہ اگر اس کی ایک اوس لگائیں تو اگر آپ کے ایک پودے کے اوپر ایک بھی ان کھلا ٹینڈا جو کہ گلابی سنڈی کی وجہ سے ہے، تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ کے کھیت میں اگر 15,000 پودے ہیں تو آپ نے تقریباً 1 من فی ایکڑ اپنی فصل ضائع کر لی۔ اور اگر ملک میں یا صوبے کے اندر 50 یا 60 لاکھ ایکڑ کے اوپر آپ کی کپاس کاشت کی ہوئی ہو تو اس نقصان کا آپ لوگ تخمینہ لگائیں تو آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنے والا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو اوپر آج جب اس کی کٹائی ہو رہی ہے اس وقت توجہ نہیں دی تو مہربانی کر کے اس کے اوپر اپنے جب بھی اس کو کاٹنا ہے تو کاٹنے سے 1 یا 2 دن پہلے اس میں بھیڑ بکریاں کو چرانا شروع کر دیں، تاکہ جتنے بھی ان کھلے اس کے اندر ٹینڈے موجود ہیں ان کو بھیڑ اور بکریاں کھا جائیں۔ دوسری ایک میں بہت آپ کو اہمیت کی بات بتاؤں کہ یہ جو اس کا باقی جو سرمائی نیند سنڈی ہوتی ہے اس کا 80% جو ہے وہ ان ٹینڈوں کے اندر موجود ہے، اور 20% جو ہے جو ٹینڈوں کے زمین کے اوپر گر جاتی ہے۔ زمین کے اوپر جب آپ ہل وغیرہ چلاتے ہیں تو اس کے جو پیوپے ہیں وہ نکلتے ہیں، پرندے اس کو کھا لیتے ہیں، لیکن ٹینڈوں کے اندر یہ اسی طرح موجود رہتی ہے۔ تو ایک تو کام ہے کہ جی آپ نے اس کو بغیر بکریاں چرائے ہوئے کھیت سے باہر نہیں نکالنا۔ اگلی بات جو ہے کہ جی آپ نے اس کو کاٹ لیا ہے اور کاٹ کے باہر لے جا کے اس کو سٹور کرنا ہے کہ آپ نے ڈیرے پہ کرنا ہے، اپنے گاؤں میں کرنا ہے، گاؤں کے باہر کرنا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ اس کو سٹور کریں ان سٹیوں کو تو ان کو عموداً کھڑا کریں، تاکہ جو ٹینڈے جہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہ حصہ اوپر کی طرف آئے، اور کبھی بھی اس کو ایک سایہ دار جگہ پہ ان کو سٹور نہ کریں۔ جب بھی آپ کا مارچ اپریل کا مہینہ آئے گا تو اس مہینے کے اندر جب گرمی پڑے گی تو اس میں سے پھر پروانے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا اس کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں سے کب پروانے نکلنے شروع ہوئے ہیں تو مہربانی کر کے اگلے کچھ دنوں میں ان کے اوپر دسمبر یا جنوری کے اندر سیکس فیرامون ٹریپس جو ہیں گلابی سنڈی کے ان کو لگا دیں۔ ان کو لگانے سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کے کھیت میں ان سے چھٹیوں کے اندر جتنے بھی پروانے ہیں انہوں نے کب نکلنا شروع ہونا ہے۔ تو اگلی چیز جو ہے کہ جی جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جی ان میں اپنے ان کی کھول کے ان کو ٹینڈوں کو دیکھ لیا، چیر کے دیکھ لیا کہ ان کے اندر گلابی سنڈی موجود ہے، تو اس وقت آپ لیے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہو جائے گا۔ جب آپ اس کو سٹور کرتے وقت اگلے 2-3 مہینے انہوں نے پڑے رہنا ہے، کوشش کریں کہ جی ان کے ساتھ کوئی بھی چیٹیوں جو کہ ایک آپ کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہیں وہ ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے ان کے لیے سب سے بڑا جو پرابلم ہے اس کے ساتھ لگے ہوئے ٹینڈے، چٹیاں ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے۔ تو ان ٹینڈوں کو آپ کسی بھی طریقے سے توڑ کے ضائع کر دیں۔
اور اگر آپ گرمی جب بھی آئے گی مارچ اپریل کے مہینے سے پہلے یا دسمبر کے بعد، ان کو کچھ وقفے کے بعد آپ ہلاتے ہی رہیں اور کچھ نہ کریں، تو ہلانے کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ٹینڈے ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، اور خشک ہونے کے بعد گر جائیں گے۔ گرنے کے ساتھ آپ کو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو یا زمین کے اندر دبا دیں یا ان کو جلا دیں۔ جلانے سے ذرا پرہیز کریں کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کو گہرا ذرا زمین کے اندر دبا دیں، کیونکہ آج کل اسموک کا موسم ہے، اگر ان کو جلانے کے چکر میں پڑے تو اور زیادہ پرابلم پہلے ہی موجود ہیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ جی سیزن کے اندر جا کے آپ کے لیے پرابلم ہی پرابلم ہوں گے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ آج اگر آپ نے تھوڑی سی ہمت کر لی تو سیزن میں ہونے والے پرابلم اور اس کے نقصانات جو ہیں اس سے آپ لوگ بچ سکیں گے۔ باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں کہ جی ان میں جو یہ نقصان اس کے علاوہ پیداوار میں تو کرتی ہی کرتی ہے، تو جو باقی اس کے نقصانات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک جو اس کے اندر جو جس میں پیلا پن آ جاتا ہے پھوٹی کے اندر، وہ آپ کو جننگ فیکٹری میں جا کے وہاں پہ اس کی قیمت نہیں لگتی، اس کی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور اگلی جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی اگلے سال آنے والی فصل کے لیے جب آپ بیج کا تعین کر رہے ہیں تو مہربانی کر کے اس بیج کو، اس کاٹن کے ٹینڈے کو کبھی بھی اس بنولے کو اپنے پاس سٹور نہ کریں جس کے اندر گلابی سنڈی کا اٹیک ہوا ہے۔ اس طرح آپ اگلے آنے والی سال کو، آج جب یہ فصل کھیت کے اندر موجود بھی نہیں ہے تو اس کو کنٹرول آج کر لیں گے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ ہم گلابی سنڈی کا بے موسمی تدارک کر رہے ہیں۔ امید ہے کاشتکار بھائیوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو آپ مہربانی کر کے کہ ڈیجیٹل کسان چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، اور اس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کو کمنٹس میں لکھ دیں، اور دوسرے ذمہ دار بھائیوں سے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔